حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رعایا کی خبرداری کرتے ہیں، رعایا کی دیکھ بھال کرتے ہیں. کوئی مجبور، کوئی پریشان، کوئی ضرورت مند میری رعایا کے اندر بھوکا نہ سو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کل قیامت کے دن مجھ سے حساب مانگ لے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت گشت کر رہے ہیں، ایک گھر کے قریب سے گزرے، رات کا پچھلا پہر ہے، ایک گھر کے قریب سے گزرے، کان میں آواز آئی، ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے بیٹی یہ دودھ میں تھوڑا سا پانی ڈال دو. بہرحال عمر رضی اللہ عنہ دروازے کے قریب کھڑے ہیں، ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے صبح کا ٹائم ہے بیٹی اے حالات ماڑے ہیں، غربت دا ویلا، مہنگائی بڑی ہے، تھوڑا جا پانی دودھ وچ پا دے. اگو بیٹی بڑے نصیب والی سی، ایمان دی جھلک دے سینے اندر، ایمان دا نور دے سینے اندر. وہ آکھن لگی امی اے کام تو میرے کو نہیں جی ہونا، اے کام میں، وہ بولو تو صحیح، اے کام میں نہیں کرنا. انہیں آکھیا کیوں؟ اے ہن گل تساں سارے سننی ہے، سارے سنو. جب رب کا خوف دل کے اندر آ جاتا ہے، جب رب کا ڈر بندے کے دل میں آ جاتا ہے، پھر بےایمانی، چوری، ڈکیتی، دوسرے کا حق کھانے سے بندہ ڈر جاتا ہے. سب نے میری یہ بات سننی ہے، جتنے بھی تاجر بیٹھے ہو، جتنے بھی کاروباری بیٹھے ہو، دوسروں کا حق کھانے والے، ماں باپ کو ستانے والے، اولاد کا حق کھانے والے، ماں باپ کو ناراض کرنے والے، رشتہ داریاں توڑنے والے اور دوسروں کی زمینوں پر ناجائز قبضے کرنے والے، دوسروں کو ستانے والے، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو پریشان کرنے والے، سب غور سے سنو. بچی کہتی ہے ماں یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا. ماں نے کہا بیٹی کیوں؟ کہا کہ ہمارے خلیفہ عمر نے منع کیا ہے دودھ میں پانی نہیں ڈالنا، کسی بندے نے بےایمانی نہیں کرنی ہے. ماں کہتی عمر کیڑا ویکھ رہا ہے، عمر کیڑا اتنے موجود ہے. اگو جڑا اس بچی نے جواب دیتا اے سارے واسطے ویکھ، سارے واسطے توجہ نال سننا ہے. اگو اس بچی نے بول کے آخیا ماں جی عمر تو نہیں دیکھ رہا لیکن عمر کا خدا دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے، میں یہ کام نہیں کروں گی. حضرت عمر نے گھر کا پتہ نوٹ کیا، نمبر نوٹ کیا، دروازے کو رنگ دیکھا، گھر چلے گئے. جب صبح ہوئی آپ اناج اور غلہ لے کر آئے، اس گھر کے اندر رکھا. فرمایا مائی غربت اور پریشانی کی وجہ سے تو بےایمانی کرنے پر مجبور ہوئی، عمر تیرا وظیفہ بڑھا رہا ہے، آج کے بعد یہ کام دوبارہ مت کرنا، اور اگلی بات ایمان تازہ کر دے گی. حضرت عمر نے اس بچی کے بارے میں پوچھا، فرمایا کہ یہ بچی تمہاری ایک ہی ہے اور بھی ہیں؟ اس نے کہا ایک ہی ہے. فرمایا پھر جو صبح بات کر رہی تھی وہ یہی تھی؟ انہوں نے کہا یہی تھی. فرمایا اگر تم چاہو، اگر تم خوش ہو تو اس کا رشتہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے دے دو. اونچی آواز سے یار ذرا سوچو، ایک طرف امیر المومنین ہے، مسلمانوں کا امیر ہے، خلیفۃ الرسول ہے، اور ایک طرف ایک غریب عورت، بیوہ عورت ہے، اس کی یتیم بچی ہے. امیر المومنین اپنے بیٹے کے لیے، شہزادے کے لیے اس غریب اور یتیم بچی کا رشتہ کیوں مانگ رہا ہے؟ ہمارے یہاں لوگ ساری خوبیاں بھول جاتے ہیں، صرف اور صرف دولت کے پیچھے رشتہ ہوتا ہے. بلکہ کچھ بد نصیب لوگ، میں بد نصیبی کہہ سکتا ہوں کہ جائیداد کی تقسیم کے ڈر سے یا اپنی جائیداد کسی دوسرے کے پاس چلے جانے کے ڈر سے اپنی جوان بچیوں کے رشتے نہیں کرتے. جائیداد چلی جائے گی، کسی اور کے ہاتھ میں چلی جائے گی، کوئی اور ہمارے خاندان کا حصہ بن جائے گا. بیٹیاں گھروں میں جوان ہو جاتی ہیں، بوڑھی ہو جاتی ہیں، ماں باپ اس ڈر سے رشتے نہیں کرتے. یہ کون سی انائی، یہ کون سی غیرت ہے، یہ کون سی قوم پرستی پتہ نہیں ہمارے اندر آ جاتی ہے. یاد رکھنا اللہ کی پکڑ بڑی اوکھی ہے. جوان بچی کا اگر سر تمہارے گھر میں دہلیز پر سفید ہو گیا ہے، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے. کیا ہے یہ مال دولت کون سا ہم نے اپنے ساتھ لے جانا ہے؟ کتنے ہمارے عزیز دوست دنیا سے چلے گئے، سب کچھ یہیں پڑا رہ جاتا ہے. اس مال و دولت کے چکر میں رب کو ناراض کرو گے؟ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالی عنہ ایک یتیم بیوہ بچی کا رشتہ مانگ رہے ہیں اپنے بیٹے کے لیے. کیوں؟ اس کے مال کی وجہ سے نہیں، دولت کی وجہ سے نہیں، وہ تو ویسے ہی غریب ہے، حسن کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ اس بچی کے دل میں خوف خدا ہے، رب کے دین کی محبت ہے،
اس وجہ سے کہا کہ اگر ایسی نیک سیرت بچی میرے گھر کی بہو بن گئی، میری آنے والی نسلوں کی زندگی روشن ہو جائے گی۔ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا 4 چیزیں ہیں۔ کتنی؟ 4 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اپنی اولاد کا رشتہ کرو۔ انہوں نے فرمایا اس کے نسب، اعلیٰ خاندان کی وجہ سے رشتہ کرو، اس کی دولت کی وجہ سے بھی رشتہ کرو، حسن و جمال کی وجہ سے بھی رشتہ کرو، اور اس کی دینداری کی وجہ سے بھی رشتہ کرو۔ 4 چیزیں ہیں، دین دیکھو، دولت دیکھو، حسن دیکھو، اعلیٰ خاندان دیکھو، لیکن یہ ساری چیزیں بعد میں، پہلے دین ہے۔ اگر دیندار مل گئی ہے، باقی 3 خوبیاں نہیں ہیں تو نہ چھوڑنا، اس سے رشتہ کرو۔ کیوں؟ فرمایا آدمی رشتہ کرتا ہے، شادی کرتا ہے اولاد کے لیے۔ جب تم اپنے بچوں کے لیے اچھی ماں تلاش کرو گے تو جب اصل نیکیوں میں ہوتی ہے نا، نیکیوں میں جب اصل میں نیکی آ جاتی ہے پھر نسل بھی نیک ہو جاتی ہے۔ جب یہ بہو حضرت عمر لے کر گئے اپنے بیٹے کے لیے تو اس عورت سے، اس لڑکی سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام ہے حضرت فاطمہ۔ اس لڑکی سے پھر آگے بیٹا پیدا ہوا حضرت عمر بن عبدالعزیز، جسے عمر ثانی کہا جاتا تھا۔ تو پتہ چل گیا کہ جب نیکیاں اصل میں ہوتی ہیں تو پھر اللہ اولاد بھی، نسل بھی نیک دیتا ہے۔